السلام علیکم. جشن عید میلاد النبی مبارک. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک اسپیشل سیریز جس کے اندر ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس کے اوپر، سیرت النبی کے اوپر، طب نبوی کے اوپر، اور اس کو ریلیٹ کریں گے میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ. اسی سلسلے کی پہلی کڑی آج ہم ایک خصوصی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب. آپ نے شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے علوم الحدیث میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اسلام اور سائنس آپ کی خصوصی دلچسپی کا محور ہے، اور آپ آج کل یونیورسٹی آف میاں والی میں شعبہ عربی اور علوم اسلامیہ میں معلم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کے اندر برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا مذہب اور سائنس میں کسی قسم کا تصادم، تضاد یا تعارض موجود ہے؟ یہ ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث رہی ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تمہیدی گفتگو جو ہے وہ کی، تاکہ معاملہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے. مذہب اور سائنس میں تعارض کی جب ہم بات کرتے ہیں یا تصادم کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ اس میں ہم عیسائیت کی جو رومن کیتھولک چرچ ہے اس کی تاریخ کو پڑھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ نے بہت سے سائنسدانوں کو، جیسے گیلیلیو کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، دیگر سائنسدانوں کی موجود ہے، انہیں ان کے سائنسی نظریات کے اوپر سزائیں دی. لہٰذا مذہب اور سائنس کے تصادم کو ہمیں اسی عیسائیت کی تاریخ کے تناظر میں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو بطور تمہید کے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کو دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ مذہب اگر صحیح روایت سے، درست روایت سے ثابت ہے اور اس کی تشریح اور توضیح اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ درست ہے، تو کبھی بھی سائنس کے ایسے نظریے کے متصادم نہیں ہو سکتی جو حقیقت پر مبنی. یعنی یا تو یہ ہوگا کہ سائنس کا نظریہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ مذہب کی جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی موضوع روایت موجود ہے اور اس کے مخالف کوئی سائنسی نظریہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ سائنسی نظریہ حقیقت پر مبنی ہو اور وہ روایت تو کیونکہ ہے ہی من گھڑت موضوع، لہٰذا اسے رد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک طرف روایت جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ ہے، اور پھر وہ کسی سائنسی نظریے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنسی نظریہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآنی آیت جو ہے جو ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے اور اس کے جو معنی ہیں وہ بھی بالکل قطعی ہیں، وہ اگر اس کے متصادم کوئی اگر سائنسی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سائنسی نظریے کو رد کریں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی سائنسی نظریہ حقیقت پر مبنی ہو اور وہ قرآن کی کسی قطعی آیت کے ساتھ یا قطعی جو مذہب کی روایت ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہو. یا تو مذہب کی روایت قطعی نہیں ہے، یا وہ سائنسی نظریہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. لہٰذا اگر دونوں سائنسی نظریہ حقیقت پر مبنی ہے اور مذہبی روایت قطعی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن درست ہے، تو ایسی صورت میں تصادم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر مورس بکائے کی کتاب ہے دا بائبل اینڈ دا قرآن اینڈ سائنس، تو اس میں انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے اور آخری چیپٹر میں اسے سمرائز کیا ہے، تو اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے کیونکہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، لہٰذا سائنس کے مسلمات کو جب ہم قرآن کے اوپر پیش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا تعارض اور تضاد نظر نہیں آتا. لیکن حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی مثال جو ہے بائبل کی اور حدیث کی مثال سیم ہے، کہ بائبل کے اندر بھی کچھ روایات صحیح ہیں تو وہ تو سائنسی مسلمات کے ساتھ ان میں تعارض اور تضاد نظر نہیں آئے گا، کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی، اور لیکن جو غیر صحیح ہیں روایات تو اس میں تضاد اور تعارض نظر آتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں جو صحیح حدیث ہیں ان میں آپ کو تضاد اور تعارض نظر نہیں آئے گا، جو غیر صحیح ہوں گی ان میں تضاد اور تعارض نظر آئے گا. تو مذہب اور سائنس کے درمیان تضاد اور تعارض کو اس ضمن میں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آخری بات سے ہی میں ایک سوال پوچھوں کہ کیا قرآن کو ہم سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی، یہ جو آپ کا کوشچن ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے.
یہ تو آپ نے بڑے نپے تلے الفاظ سے کویشچن کیا ہے کہ کیا ہم سائنس کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں. عموماً لوگ جو ہیں وہ کویشچن یوں کرتے ہیں کہ قرآن کو سائنس سے ثابت کریں. یہ سوال بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ کسی ماہر قانون دان سے یہ کہا جائے کہ آپ قانون کی کتابوں سے سائنس کو ثابت کریں. دیکھیں، ایک کتاب کا موضوع ہی سائنس نہیں ہے، آپ اس کتاب کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کس قدر لا یعنی سوال بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن کا موضوع یقیناً سائنس نہیں ہے. قرآن انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس میں اس کا موضوع انسان کی رہنمائی ہے، انسان کی ہدایت ہے. اس کو قوانین بتائے گئے ہیں کہ کن قوانین کے تحت وہ زندگی گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بن سکتا ہے، جنت کا مستحق ٹھہر سکتا ہے. تو قرآن اصل میں رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتا ہے یا اپنے وجود کے دلائل بیان فرماتا ہے، کسی جگہ پہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس کے ضمن میں کیونکہ وہ خالق ہے تو کچھ ایسے امور بیان کرتا ہے کہ جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کائنات کی تخلیق کا جہاں تذکرہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا. تو اگر جدید سائنس کا جو نظریہ ہے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے وہ ہم دیکھتے ہیں تو بگ بینگ تھیوری جو ہے اس وقت مشہور و معروف نظریہ ہے، تو بگ بینگ تھیوری میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے ایک میس کی صورت میں تھی اور ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد زمین و آسمان بنے ہیں، سیارے بنے ہیں، چاند بنے ہیں اور دیگر اجرام فلکی بنے ہیں. تو قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کس ضمن میں کہ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہونے کے دلائل بیان کر رہے ہیں. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ یہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر جدا ہو گئے. تو بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جہنمیوں کے عذاب کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کبھی ان کی جلدیں عذاب نار میں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں نئی جلدیں دیں گے، نئی اسکن دیں گے. ٹھیک ہے، گوشت کا تذکرہ نہیں کیا، وجود کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جلد کا تذکرہ کیا کہ ہم نئی جلد دیں گے. کس لیے دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. یہ وہ آیت ہے جس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک فلپائن کے پروفیسر ڈاکٹر تجاسن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ فیس بک کے اوپر ان کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے کہ اس آیت میں ایک حقیقت بیان کی گئی جو 1400 سال پہلے اس سے کوئی واقف نہیں تھا کہ انسان کے اندر جو گرمی سردی محسوس کرنے کی یا تکلیف محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا حس ہوتی ہے وہ انسان کی جلد کے اندر پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ان پین ریسیپٹرز ہی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب کسی گرم چیز کو چھوتے ہیں تو وہ دماغ کو پیغام جاتا ہے کہ یہ گرم چیز ہے، اور دماغ انہیں حکم دیتا ہے کہ ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیں. اور یہ سیکنڈ کے بھی بہت کم حصے میں ہوتا ہے جسے ہم عمومی طور پہ ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. تو یہ حقیقت جو ہے قرآن نے بیان کی کہ جب کبھی جلدیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں نئی جلدیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسے بیان کیا گیا. اسی طرح سے پودوں کے اندر میل یا فیمیل آرگن کا ہونا شاید 1400 سال پہلے، یقیناً 1400 سال پہلے کوئی اس سے واقف نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ذات نے جوڑے پیدا فرمائے، ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، مما تنبت الارض، اس چیز کے بھی جوڑے پیدا فرمائے جسے زمین اگاتی ہے. لہٰذا پودوں کے اندر بھی جو ہے وہ جوڑے موجود ہیں، میل اور فیمیل آرگنز موجود ہیں جسے ہم سٹیمن یا کارپل کہتے ہیں، سٹیمن اور کارپل کہتے ہیں. تو یہ جو سائنسی حقائق ہیں یہ اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور بہت سے ایسے سائنسی حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ایک امر میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امر کو ذکر کیا کہ اللہ جب بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے. اور اس گھٹن اور تنگی کے احساس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے ذریعے.
تشبیہ کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنما یصعد فی السماء، ایسے گھٹن اور تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک انتہائی دلچسپ مثال جو ہے وہ قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس تنگی اور گھٹن کا جو احساس ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ کے انداز میں ظاہر کیا، فرمایا کیسے گھٹن پیدا ہوتی ہے، کیسی تنگی ہوتی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، بالکل ایسے جیسے کہ آسمان کی طرف کوئی بندہ چڑھ رہا ہو تو اس وقت جو گھٹن اور تنگی پیدا ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو تشبیہ ہے اسے جدید دور کے اندر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس دور میں تو ظاہر ہے آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے نہ جہاز تھے نہ راکٹس وغیرہ تھے، لیکن آج کے دور میں جب انسان جو ہے فضاؤں کی طرف سفر کرتا ہے تو تقریباً 8000 فیٹ، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو 8000 فیٹ کی بلندی پہ جا کے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے گھٹن کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاز تو ایجاد ہوا بعد میں، راکٹس ایجاد ہوئے بعد میں، اور بعد میں انسان جو ہے فضائی سفر کرنے لگا، لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں کسی نہ کسی ضمن میں، اور اس کا تعلق ہے سائنس کے مسلمات کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر ہمیں علم الجنین یا ایمبریولوجی کے حوالے سے مختلف لیکچرز دیتے نظر آتے ہیں، تو ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی آپ ایمبریولوجی کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی بالکل، ایمبریولوجی اور علم الجنین جو ہے اس کے حوالے سے جو قرآن کریم نے شواہد بیان کیے ہیں وہ تو قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے جسے لوگوں نے قبول کیا ہے۔ بلکہ میں اکثر جس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں وہ ڈاکٹر کیتھ مور کی دا ڈیولپنگ ہیومن کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن کریم میں بیان کردہ حقائق کو تسلیم کیا۔ بلکہ یہ کچھ مسلمان علماء تھے، سائنسدان تھے، انہوں نے قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے احادیث اور قرآنی آیات کو جمع کیا، اور ڈاکٹر کیتھ مور کے سامنے کچھ کویسچن رکھے، سوالات رکھے۔ جب ڈاکٹر کیتھ مور نے ان کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج سے 50 سال پہلے آپ یہ سوالات مجھ سے کرتے تو یقیناً میں ان سوالات کا جواب نہ دے سکتا تھا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی اور دیگر چیزیں نہیں تھیں۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے اس علم کے بارے میں اتنی معلومات سائنسدانوں کو نہیں تھی جتنی کہ قرآن نے بیان کر دی۔ تو یہ قرآن کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ انہوں نے پھر اپنا ایک اسلامک ایڈیشن جو ہے دا ڈیولپنگ ہیومن کا وہ بھی شائع کیا، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور لوگوں کے سامنے اس امر کو پیش کیا جائے، قرآن کے اس معجزے کو پیش کیا جائے تاکہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اس میں قرآن کریم کی مختلف آیات کا حوالہ دیا اور کہا کہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ کی صورت میں ایک قرار مکین میں رکھا، ٹھیک ہے، ایک محکم اور مضبوط جگہ میں رکھا۔ اب وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نطفہ سے مراد، نطفہ کی انٹرپریٹیشن خود قرآن نے کی ہے دوسرے مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا۔ نطفہ امشاج سے مراد کیا ہے؟ مکسڈ نطفہ۔ اگر آپ وہ دا ڈیولپنگ ہیومن پڑھیں تو وہاں پر علماء نے جو احادیث انہیں دی تھیں، ان احادیث میں سے ایک مسند احمد ابن حنبل کی حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی نطفہ کا لفظ استعمال کیا، عورت کے لیے بھی، یعنی عورت کا جو ایگ ہے اس کے لیے بھی نطفہ کا لفظ استعمال کیا اور مرد کے سپرم کے لیے بھی نطفہ کا۔ تو مکسڈ جو نطفہ ہے یعنی نطفہ امشاج جسے قرآن نے تعبیر کیا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد زائگوٹ ہے، اور یہ بہترین تعبیر ہے قرآن کریم نے جو بیان کی ہے اس حوالے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا کہ پھر نطفہ کو ہم نے علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں بنائیں،
اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. اب ان مراحل کو ڈاکٹر کیتھ مور جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر کیتھ مور کا ایک لیکچر بھی ہے یوٹیوب کے اوپر, ٹھیک ہے نا. یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ انہوں نے اپنے لیکچر میں ذکر کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نطفہ سے علاقہ بنا. اب علاقہ کیا چیز ہے؟ علاقہ اگر آپ لغت اٹھائیں, ڈکشنری اٹھائیں, تو علاقہ کا مطلب ہوتا ہے لیچ لائک سبسٹنس بنایا. اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے علاقہ یعنی لیچ لائک ایک سبسٹنس بنایا. اور اس حوالے سے ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ 7ویں دن سے لے کر زائگوٹ جو ہے 7ویں دن سے 24ویں دن تک زائگوٹ کا جو عمل ہے بالکل لیچ کی طرح ہوتا ہے. لیچ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہوسٹ سے خون کے ذریعے سے خوراک حاصل کرتا ہے. اسی طرح زائگوٹ 7ویں سے 24ویں دن تک اپنے شکم مادر سے خوراک حاصل کرتا ہے خون کی صورت میں. یہ اس کے عمل کی مشابہت ہے لیچ کے ساتھ. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ جب 23واں اور 24واں دن آتا ہے تو اس وقت اس کی شکل کو اگر دیکھا جائے تو اس کی شکل بھی بالکل لیچ کی طرح کی ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ان تصاویر کو بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو وہ اس شکل میں بھی 23ویں اور 24ویں دن میں شکل میں بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے, یعنی اس کا عمل بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے, شکل بھی لیچ کی طرح ہوتی ہے. قرآن نے اس سٹیج کو علقہ قرار دیا. پھر فرمایا کہ علقہ سے مدغہ بنایا. اب مدغہ کا مطلب ہوتا ہے چبایا ہوا وجود, ٹھیک ہے. اب 24ویں دن کے بعد جو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے اس کے اوپر سومائٹس ڈیولپ ہونے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اب جب ریڑھ کی ہڈی کے سومائٹس ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو اپیئرنس بنتی ہے وہ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کہ دانتوں کے نشان. کسی وجود کے اوپر, چنگم کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا دبائیں تو جو دانتوں کے نشان بنتے ہیں بالکل اسی طرح سے ریڑھ کی ہڈی کے سومائٹس جو ہیں جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دانتوں کے نشان لگے ہوں. اسے قرآن نے مدغہ سے تعبیر کیا اور یہ اس کی بہترین تعبیر تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ہڈی ڈیولپ ہوتی ہے اور مڑکڑی ہڈی سب سے پہلے جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ مڑکڑی ہڈی جسے کارٹیلیج کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گوشت یا وہ جو ٹیشوز وغیرہ گوشت کی صورت میں وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں. تو جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے وہی ترتیب جو ہے انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے عین مطابق ہے. تو اس کو جب بیان کرتے ہیں ڈاکٹر کیتھ مور تو وہ اس سے انتہائی یعنی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے, میں ان کے الفاظ کو مفہوم کی صورت میں بیان کرتا ہوں, کہ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ایمبریولوجی کے حوالے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, یا تو محمد خود خدا ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم ہے کہ خدا سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اسے بیان کیا. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا ایمبریولوجی کے حوالے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین اور سامعین, آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. یقین جانیں ہمیں تو یہ ریکارڈ کر کے بہت مزہ آیا, بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملا کہ جو کہ واقعی میں بھی پہلے نہیں جانتی تھی. اگر آپ بھی اس قسم کے کچھ اور پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان سے کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.